شیخ بھٹی صاحب یہ سوال آپ سے ہے، نماز تراویح 8 رکعتیں ہیں یا 20 ہیں؟ اگر 8 ہیں تو دلیل پیش کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مدینے والے 20 کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ جب مدینہ جاتے ہیں ان کو کوئی اور چیز نظر نہیں آتی، کوئی اور چیز نظر نہیں آتی، نہ مدینے کی نہ مکہ کی۔ اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ہمارے پاکستان میں بعض مساجد میں 3 روزہ تراویح ہوتی ہے نا، بعض مساجد میں 5 روزہ، بعض میں 6 روزہ، بعض میں 10 روزہ، لیکن تراویح پڑھانے والا ایک ہوتا ہے، وہ تھکتا نہیں ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ مسجد نبوی میں یا بیت اللہ میں، مسجد حرام میں جب تراویح ہوتی ہے تو 8-10 رکعات کے بعد امام تبدیل ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ کیا وہ تھک جاتا ہے؟ ہمت نہیں ہوتی؟ نہیں، ان کا عقیدہ یہی ہے کہ رکعتیں 8 ہی ہے، 8 ہی رکعتیں۔ امام کو بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیا امام آ گیا ہے اور وہ بھی 8 ہی پڑھائے گا، اور جس کا عقیدہ ہے 20 کی پڑھنے کی وہ کھڑا رہے۔ اصل میں اس کے پیچھے ایک بڑی حکایت ہے، بڑی کہانی ہے۔ میں چونکہ سوالات کی نشست میں لمبی کہانی سنانے کا قائل نہیں ہوں، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ جب یہ سارے مصلے چھن گئے، یعنی کرسیاں چھن گئی، کرسی کی ایک کشش ہوتی ہے، 11 مہینے تمام لوگوں نے صبر کیا، حنبلیوں نے، مالکیوں نے، شافعیوں نے، حنفیوں نے۔ 11 مہینے کے بعد کہا درخواست لے کر آئے، 11 مہینے آپ کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، اب آپ کی خاطر ہم اپنی فقہ کو نہیں چھوڑ سکتے، آپ 8 رکعتیں 10 پڑھائیں گے، اس کے بعد مصلی ہمیں دیں گے۔ تو وہاں کی انتظامیہ کو اللہ جزائے خیر دے، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بندوبست کر لیتے ہیں۔ انہوں نے سوچا اگر آج حنفی 20 رکعت کے لیے آگے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد شافعی آ جائیں گے کہ ہم جماعت کے ساتھ اشراق پڑھتے ہیں، ہمیں مصلی دے۔ کوئی چاس کیا لے آ جائے گا، کوئی آ جائے گا جی ہمارے ہاں صلاۃ التسبیح جماعت سے پڑھنا ثابت ہے، آپ صلاۃ التسبیح کے لیے ہمیں مصلی دے۔ ان کو کہانی مصلی کی ہے، مصلی چاہتے، لہذا آپ نہ اپنے امام کو تبدیل کر دیں، آپ کے عقیدے کے مطابق 8 ہو جائے گی اور ان کے عقیدے کے مطابق جو کچھ ہو جائے گا، آپ اپنا امام بدل دیں۔ میں آپ سے آخری ایک بات پوچھتا ہوں، ابھی مغرب کی نماز ہونے والی ہے، امام صاحب نماز پڑھائیں گے، کتنی رکعتیں ہیں؟ 3 رکعتیں۔ وہ جب سلام پھیریں گے، جو رہ جائیں گے بعد میں آئیں گے، اگر وہ دوبارہ جماعت کراتے ہیں اور امام نماز پڑھاتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں مرکز عزیز خانپور میں ہم گئے تھے اور انہوں نے مغرب کی 6 رکعتیں پڑھی، کہہ سکیں گے؟ امام بدل گیا، امام تبدیل ہو گیا، اس نے بھی 3 پڑھائی، اس نے بھی 3 پڑھائی، تو وہاں بھی امام جو ہے وہ 8 ہی پڑھاتا ہے، وہ 20 نہیں پڑھاتا۔ اور یہ کہانی بھی صرف مسجد نبوی اور مسجد حرام کی ہے، نہ کسی اور مسجد کا مطالبہ تھا۔ آپ جائیں، مکہ میں سینکڑوں مساجد ہیں، مدینہ میں سینکڑوں مساجد ہیں، کسی ایک مسجد کے حوالے سے نہ ان کا مطالبہ تھا اور نہ آپ کو وہ یہ ترتیب ملے گی۔ شیخ صاحب نے گفتگو کے آغاز میں فرمایا تھا کہ ان کو صرف یہ تعداد نظر آتی ہے، وہاں جو تراویح پڑھی جا رہی ہوتی ہے، حالانکہ آپ سب جانتے ہیں عشاء کی نماز کے ساتھ جب اقامت ہوتی ہے، اقامت وہ اکیری ہوتی ہے، اور جو جماعت کرانے والے ہر رکعت کے اندر آمین بھی جہرن ہوتی ہے، وہ بھی ان کو نظر نہیں آتی، اور جو وہ ہاتھ سینے کے اوپر باندھتے ہیں وہ بھی ان کو نظر نہیں آتے ہیں، اور پھر جو وہ اسی تراویح کے ساتھ جو وتر پڑھتے ہیں وہ 2 سلام پھیر کر تیسرا الگ پڑھتے ہیں، وہ بھی ان کو نظر نہیں آتا، اور اسی طرح جو ہے وہ بعض اوقات ہاتھ اٹھا کر پڑھتے ہیں وہ بھی ان کو نظر نہیں آتا۔ تو جو وہاں کے اعمال ہیں یا اس انداز کی چیزیں ہیں، اگر ان کو بنیاد بنانا ہے تو پھر مکمل طور پر بنایا جائے، صرف تعداد کے لحاظ سے مسجد نبوی میں بھی اور مکہ مکرمہ میں بھی آخری عشرے کے اندر مزید پھر رات کے آخری حصے میں 11 رکعات کا ایک اور قیام کرایا جاتا ہے آخری حصے میں، اور جو اب یہ 20 اور 21 23 کے بعد پھر 11 رکعات مزید جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہیں۔ تو اصل شریعت کے اندر جو دلیل ہے وہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تعداد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی جو صحیح بخاری کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمائی۔ بھٹی صاحب یہ سوال ہے کہ کیونکہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے کہ میں کہیں پر ملازمت کرتا ہوں اور جو میرے مالک ہیں وہ بریلوی ہیں، کبھی کبھی ان کی کل خوانی ہو تو وہ مجھے لے جاتے ہیں، میں تقسیم کرنے میں ان کی مدد کرتا ہوں لیکن کھاتا نہیں ہوں،
کیا اس کا گناہ مجھے ملے گا؟ آپ کوئی اور نوکری کریں، ضروری یہی کام کرنا ہے؟ آپ نے اسی کام کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، آپ اپنے آپ کو بچائیں، اسی طریقے سے اللہ نہ کرے آپ شرک کی دلدل میں آتے آتے پھنس جائیں گے۔ آپ کی اور جگہ تلاش کریں، رازق اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا انشاءاللہ۔ یہ کسی خاتون نے سوال پوچھا ہے کہ میری شادی کے بعد میرے سسرال والے مجھ سے خوش نہیں ہیں، میں ان کی عزت بھی کرتی ہوں اور خدمت بھی کرتی ہوں، اور میرا شوہر نہ مجھے چھوڑ سکتا ہے نہ ان کو چھوڑ سکتا ہے، تو وہ میرے شوہر سے بھی والدین ناراض رہتے ہیں، کیا اللہ پاک ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے اس وجہ سے؟ دیکھیں جی، بات بڑی واضح ہے کہ وہ شریعت کے مطابق چل رہی ہے، اس کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اگر اس سے وہ ناراض ہیں لیکن ان کی ناراضگی کی وجہ سے ان کی خدمت کرنا یہ نہ چھوڑے، یہ لگی رہے، اللہ اس سے راضی رہے گا، اس کی آخرت اچھی بنی رہے گی انشاءاللہ۔ اور آخری سوال ہے شیخ صاحب، کیا عقیقہ اور ختنہ 7ویں دن ہی کرنا چاہیے یا پہلے بھی کر سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 14 دن بعد یا 21 دن بعد بھی ہو سکتا ہے، وضاحت فرما دیں۔ 7ویں دن کی جو دلیل ہے وہ واضح ہے اور صحیح ہے۔ 14ویں دن اور 21ویں دن کی جو روایت ہے وہ متکلم فی ہے، کلام ہے اس میں، لیکن جس کے اندر ہمت نہیں تھی اور وہ 7ویں دن نہیں کر سکا، 14ویں دن 21ویں دن جو اس کے بعد کرتا ہے، اگرچہ اس کا وہ حکم نہیں ہے لیکن پھر بھی صدقہ ہے، اور میں نے پہلے کہا تھا اس کے بڑے فائدے ہیں، کرنا چاہیے عمل۔ جزاکم اللہ جی، بہت بہت شکریہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک واللہ الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ استغفرک واتوب۔ حضرات، آج کی کیا ایسے شخص سے روحانی علاج کروایا جا سکتا ہے جو تعویذ اور دھاگا تو نہیں دیتا پہننے کے لیے اور نہ ہی وظیفہ بتاتا ہے، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود نماز ادا نہیں کرتا؟ جو بے نمازی ہے، جو بے نمازی ہے وہ مشرک ہے، وہ مشرک ہے، نماز نہ پڑھنا شرک ہے۔ ایسے مشرک سے آپ کس طرح علاج کروا سکتے ہیں؟ روحانی علاج، روحانی علاج، روحانی علاج کے لیے کم از کم آپ ایسے آدمی کا انتخاب کریں جس کا عقیدہ بھی صحیح ہو اور جس کے پاس شریعت کا علم ہو، ورنہ آپ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ شیخ سوال ہے، کیا بیٹی کا نام لا ریب رکھنا جائز ہے یا ناجائز یا جائز نہیں ہے؟ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ لا ریب کہتے ہیں کہ جس میں کوئی شک نہ ہو، لا ریب، یہ قرآن کریم کا ایک نام ہے، لا ریب۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، یہ غیر مخلوق ہے۔ اس میں کافی اختلاف ہے کہ مخلوق کا نام رکھنا لا ریب صحیح ہے۔ ایسی سوال آپ کا نام لکھ کے پوچھا گیا ہے، بٹی صاحب کا نام لکھ کے۔ بہرحال اہل علم موجود ہیں، میرے علم کے مطابق میں اہل علم کا احترام کرتا ہوں، قدر کرتا ہوں، کرنی چاہیے۔ میری معلومات کے مطابق یہ ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں تکبیر کہنے والی روایت میں جو ہے کلام ہے، روایت ضعیف ہے۔ جب ضعیف ہے میرے نزدیک تو پھر میں آپ کو کیا جواب دوں گا آگے؟